بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان ٹی وی پاکستان کی جانب سے ایک بار پھر آپ کے سامنے لب کشائی کا موقع ملا ہے۔ اگر آپ اس میں میری کوئی غلطی کو پائیں تو میری ضرور اصلاح فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے زندگیوں کو قرآن و سنت کے موافق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سجدہ سہو، یعنی کہ اگر نماز کے اندر کوئی غلطی ہو جائے، آسان لفظ میں اگر کہوں کوئی واجبات نماز میں اگر کوئی واجب رہ جائے یا ترک ہو جائے تو اس کے ازالے کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ اس کس طریقے سے کیا جائے گا اور کیا کرنا چاہیے اس کے لیے، اور واجبات مختصراً آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ آپ نماز کی کتابوں میں سے بھی جو نا آپ واجبات کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے واجبات ہیں اور کون کون سے واجبات ہیں اور کن واجبات کے ترک کی بنا پر سجدہ سہو بندے پر لازم ہو جاتا ہے۔ جیسے میں آسان لفظوں میں ایک آدھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، مثال کے طور پر تعدیل ارکان، رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ میں ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا، یہ جو ہے نا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں ٹھہرا اور جلدی میں جو ہے ارکان کو ادا کرتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے ہی مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے کر کے دکھاتا ہوں، جیسے ہی ہم رکوع میں گئے، ابھی ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرے نہیں تھی کہ فوراً کھڑے ہو گئے۔ ایک بار سبحان اللہ، پھر میں بات کو دہرا دیتا ہوں، ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرے نہیں تھے، کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح سجدے کے اندر بھی تسبیحات ایک بار بھی نہیں پڑھی تھی کہ فوراً، جس طرح ایک چوزے کو آپ نے دیکھا ہوگا دانہ چگتا ہے، اگر اس انداز سے جو نا اگر بس جلدی نماز اپنے سر سے اتارنے کا سلسلہ ہو رہا ہے تو تعدیل ارکان کو اگر آسان انداز میں نہیں کیا جائے، ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار اس میں نہ ٹھہرا جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ کسی نے جیسی اللہ اکبر پڑھا، اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر اس نے ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ سے ابتدا کرنی تو اس نے سورت پڑھ لی۔ سورت کی ابتدا اگر ایک آیت پڑھ لی ہے، ایک دم سے یاد آیا پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، اگر ایک آیت پڑھ لی ہے تو پھر سورت میں اس کو دوبارہ سے سورہ فاتحہ وغیرہ سے پڑھنا پڑے گا اور آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ سورہ فاتحہ کی ہر آیت کا پڑھنا لازم اور واجب ہے، اس میں ایک لفظ بھی اگر چھوٹ جائے۔ اسی طریقے سے اگر آپ التحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور التحیات پڑھنے کے بعد اور قاعدہ اولیٰ ہے، یعنی کہ 4 رکعت نماز ہے، اس کے اندر 2 رکعت کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو اس کو قاعدہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کے بعد بیٹھنے کو قاعدہ اولیٰ کہا جاتا ہے اور اس کے اندر صرف اور صرف التحیات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اب آپ نے التحیات پڑھی، التحیات کے بعد یہ یاد رکھ لیجیے یہ سنت فرض کا مسئلہ ہے، نفل کے اندر اور بھی زیادہ پڑھا جا سکتا ہے، تو لہٰذا میں آپ کو سمجھانے کے لیے ذکر کر رہا ہوں۔ 4 رکعت نماز میں 2 رکعت کے بعد جب بیٹھیں گے تو اس کو قاعدہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ التحیات پڑھنے کے بعد اب آپ نے کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے، لیکن اگر کسی شخص نے اتنا بھی پڑھ لیا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، تو اس پر بھی جو ہے نا سجدہ سہو واجب، اس وجہ سے نہیں کہ اس نے درود شریف پڑھا، بلکہ اس وجہ سے اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا یا اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا، اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے اس کا سلسلہ کرنا ہوگا کہ اس نے قیام کے اندر تاخیر کر دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھتا ہے۔ باقاعدہ آپ کو پریکٹیکلی طور پر بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اور لیکن دیکھیں اس کے اندر یہی میں آپ کو ذکر کر دوں کہ پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ واجبات نماز کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر ہم عام طور پر نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر ترک بھی ہو رہے ہیں، سجدہ سہو نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں گناہ گار کہلائیں گے اور وہ ہماری نمازیں ان کا لوٹانا ہم پر واجب تھا، کیونکہ اگر سجدہ سہو سے اس کا ازالہ نہیں کیا گیا تو وہ نمازیں ہم پر لازم رہیں گی، اس کا لوٹانا، اس کا اعادہ واجب رہے گا، اور اس صورت میں اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار کہلائیں گے۔ تو وہی کہ واجبات نماز جو ہے وہ آپ باقاعدہ نماز کی کتابوں سے باقاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کو یاد کر لیجئے تاکہ اگر نماز کے اندر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کو جو بتایا جائے اس انداز سے اپنی نماز کی غلطی کو درست کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی واجب ترک ہو جائے، سجدہ سہو کس طریقے سے کیا جائے گا؟ اگر مثال کے طور کوئی واجب ترک ہو جاتا ہے بھولے سے، تو اگر قصدن کریں گے تو اسی وقت نماز سے جو ہے نا آپ فی الفور نکل جائیں گے، جان بوجھ کر اگر کریں گے تو فی الفور نکل جائیں گے۔ لیکن اگر بھولے سے انسان سے ہو جاتا ہے، بے خیالی میں ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ التحیات کے بعد سیدھی جانب دائیں جانب سلام پھیریں گے، پھر اس کے بعد 2 سجدے کریں گے، وہ جو جس طرح کیا جاتے ہیں، پھر واپس بیٹھ کر التحیات یعنی کہ تشہد، درود شریف، وہ آخر دعائے معصورہ کے بعد سلام کو پھیرا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکلی طور پر بھی بتا دیا جائے گا۔ اگر کسی شخص نے سلام نہیں پھیرا، ایسے ہی کر دیا، تو جب بھی ادا ہو جائے گا، لیکن یہ انداز جو ہے نا مکروہ تنزیہی ہے۔ اب انشاءاللہ آپ کو باقاعدہ پریکٹیکلی طور پر کر کے بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے جو ہے نا اگر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، کہ ہم غلطی نہیں کریں گے، آپ کے سامنے ڈائریکٹ رکھیں گے جو نا آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل جو ہم نے ابھی ویڈیو بنائی ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ سجدہ سہو کے بارے میں اور باقاعدہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھائی، اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے آخر میں سجدہ سہو کیا۔ تو یہ باقاعدہ یہ
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہو جانا یہ وہ بات نہیں ہے، بلکہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ آنے والی امت سے بھی نماز کے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں، کوئی کجی کوئی کمی ہو سکتی ہے، تب اس کا ازالہ کس طریقے سے کیا جائے گا؟ تو جیسے بتایا کہ اس کے لیے اگر کوئی واجب ترک ہو جائے تو پھر آپ نے سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اب میں ایک دو مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر واجب ترک ہو جائے، جیسے مثال کے طور پر میں نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہنے کے بعد میں نے ثنا پڑھی، اس کے بعد تعوذ تسمیہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کی، الحمدللہ رب العالمین۔ اب آگے کی صورت کیا ہے؟ آگے کی آیت الرحمن، وہ آ نہیں رہی میری یاد، مجھے یاد نہیں آ رہی، پڑھنے لفظ زبان پہ نہیں چڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت پڑھنے کے بعد دوسری آیت کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار اتنا فاصلہ ہو گیا۔ مثال کے طور پر کر کے بتاتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، اب مجھے آ گئی الرحمن الرحیم، تو اتنی تاخیر کرنا دونوں آیتوں کے درمیان میں تو صورت میں سجدہ سہو کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر کسی ایسا ہو جائے تو پھر آپ نے سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور اس کے بنا آپ کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر نہیں کریں گے تو اس نماز کا دوبارہ لوٹانا لازم ہے آپ پر پڑھنا، ورنہ گناہ گار کہلائیں گے۔ اب باقاعدہ پریکٹیکلی طور پر کس طریقے سے سجدہ صاف کیا جائے گا، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر کوئی واجب ترک ہو جائے تو پھر وہی بات کہ آپ نے پتہ ہونا چاہیے کہ واجبات نماز، اس کے لیے نماز کی جو کتاب ہیں ان کا آپ جو ہے بغور مطالعہ کیجئے اور اس کو دیکھیے کیا کیا واجبات ہیں، تاکہ اگر کوئی غلطی ہو سکے تو آپ اس کو درست کر سکیں۔ ایک بار سمجھ لیں سجدہ صاحب، اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اتحیات میں بیٹھنے کے بعد، اتحیات پڑھنے کے بعد دائیں جانب یعنی سیدھی جانب سلام پھیریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے مثال کے طور پر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میں بیٹھا ہوں قاعدہ اخیرہ کے اندر، اب اتحیات پڑھی جائے گی۔ اتحیات کو پڑھنے کے بعد جیسے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد پھر سیدھی جانب سلام پھیرا جائے گا، پھر 2 سجدے، کس طریقے سے وہ آپ مجھے دیکھیں گے۔ پوری اتحیات کمپلیٹ کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ یہ ہے سمجھ لیں سجدہ صاحب۔ اس کے بعد پھر آپ نے پھر دوبارہ تحیات پڑھنی ہے، پھر درود شریف پڑھا جائے گا، پھر کوئی دعائے معصورہ رب اجعلنی پڑھنا چاہیں، اللہم ربنا آتنا، جو حدیث کے اندر دعائیں وارد ہیں ان کو پڑھنا چاہیں، اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ اس طریقے سے آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی کمی ہو، کوئی کجی ہو تو باقاعدہ علماء دین سے رابطہ کیجئے، ہماری بھی اصلاح کیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین کا احسن انداز میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔